یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ سب سے پہلے عید سعید غدیر، عید اکبر و عید الاعیاد کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام پیروان امامت و ولایت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ آج کی یہ عید جسے روایات میں عید اکبر و عید کبریٰ و عید عظمیٰ قرار دیا گیا ہے، تمام اعیاد میں سب سے بڑی عید عید غدیر کو قرار دی گئی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں افضل الاعیاد امتی عید و غدیر خم، کہ میری امت کے تمام اعیاد میں سب سے افضل ترین عید، میری امت کے تمام اعیاد میں سب سے افضل ترین عید عید غدیر خم ہے۔ یہ عید عرش پر آج کے اس دن کو اور آج کے اس عید کو عرش پر عید موعود قرار دیا گیا ہے اور فرش پر میثاق ماخوذ قرار دیا گیا ہے۔ بڑی عظمتیں بیان ہوئی ہیں عید غدیر کی۔ عید غدیر عید کبریٰ ہے اور عید عظمیٰ ہے۔ قرآن کریم میں لفظ عید ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سمیت کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ آپ کے حواریوں نے، آپ کے انصار نے، ساتھیوں نے تقاضا کیا، یا نبی اللہ، آیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے اسی مقام پر آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہمیں آپ پر اور آپ کے پروردگار پر مکمل ایمان ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو، بھوک لگی ہے، سیر ہو جائے، اور یوں آپ پر اور آپ کے پروردگار پر ہمارے اس ایمان میں پختگی آ جائے، آپ کی رسالت پر اور اللہ کی ربوبیت پر ہمارا جو ایمان ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قرآن کی آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے پروردگار ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرما، اے پروردگار میرے لیے اور میرے ان حواریوں کے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، تاکہ یہ دسترخوان، یہ نعمت اور یہ دن ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید ہو۔ قرآن میں یہی ایک مقام پر لفظ عید استعمال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار دسترخوان نازل فرما، تاکہ یہ نعمت ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک نعمت وہ بھی غذا ہے، کھانے کی نعمت ہے، چھوٹی سی نعمت ہے۔ قرآن نے نزول نعمت کو عید قرار دیا ہے، جس طرح روایات میں ہے کہ جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے وہ دن اس کی عید کے دن ہے، وہ اس کے لیے عید ہے۔ مومن جس دن گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید ہے۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ نزول نعمت عید الہی ہے، جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو جائے یہ دن عید کا دن ہے۔ اب توجہ کریں کہ ایک عام نعمت، چھوٹی سی نعمت، ایک غذا، ایک دسترخوان جب نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے
تو اس کو قرآن عید قرار دیتا ہے، لیکن جس دن نعمت کبریٰ و نعمت عظمیٰ ولایت کی صورت میں نازل ہو جائے تو وہ دن بھی عید کبریٰ و عید عظمیٰ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں عید غدیر کو عید کبریٰ و عید عظمیٰ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن نعمت کبریٰ نازل ہو گئی ہے، آج کے دن نعمت عظمیٰ نازل ہو گئی ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولایت کے لیے 3 ٹائٹل، 3 عنوان بیان کی ہے۔ بغیر ولایت کے رسول اللہ کی رسالت کامل نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت کے یہ دین کامل نہیں ہو سکتا، اور بغیر ولایت کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام نہیں ہو سکتی۔ ولایت کے بارے میں قرآن نے کتنی اہمیت بیان کی ہے، اور روایات میں ولایت کے بارے میں کتنی تاکید اور اہمیت بیان ہوئی ہے، اور قرآن اور روایات کے مقابلے میں مومنین و مسلمین اس ولایت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، صرف یہ آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن میں مختصر بیان کرتا ہوں، قرآن میں آیہ ابلاغ نازل ہوئی جب رسول اللہ حج سے واپس آ رہے تھے، میدان غدیر میں جب پہنچے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، جو چیز ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اس کو پہنچا دو، ابلاغ کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس چیز کو ترک کیا، اس کو آگے نہ پہنچایا، اس کا ابلاغ نہ کیا، تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دی۔ 23 سال کی رسالت کل عدم ہے۔ ولایت اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا ابلاغ نہیں کیا تو 23 سالہ زحمتیں ساری ضائع جائیں گی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا جو آگے ہے ان کو پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے ہے ان کو آگے بلایا جائے، اور تاریخ میں ہے کہ پیچھے جو تھے ان کو آگے لانے کے لیے، جو آگے تھے ان کو پیچھے بلانے کے لیے رسول اللہ نے جو تدبیر بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ حی علی خیر العمل کی صدائیں بلند کریں تاکہ سن کر آگے والے پیچھے آ جائیں اور پیچھے والے آگے آ جائیں۔ رسول اللہ کے ہر فعل کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے رسول اللہ کی اس فعل میں کہ حی علی خیر العمل کا جو حکم دیا اس میں یہ حکمت چھپی ہوئی ہو کہ قیامت تک جب بھی آپ مسجد کے مینارے سے حی علی خیر العمل کی صدائیں سنو تو آپ کو ولایت علی و غدیر یاد آ جائے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ غدیر کو بلا دیں گے، ولایت علی بلا دیں گے، علی کی ولایت یاد دلانے کے لیے، علی کی امامت یاد دلانے کے لیے شاید یہ حکم دیا ہو کہ جب بھی آپ مینارے سے حی علی خیر العمل کی آوازیں سنیں گے کہ آپ کو فوراً غدیر یاد آ جائے، آپ کو فوراً اعلان ولایت یاد آ جائے۔ مختصر یہ کہ جمع کیا، سب کو جمع کیا، جمع کر کے پالانوں کا ممبر بنا کر مولا کائنات کو اٹھا کر مولا کائنات کے بازو کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی۔ اس سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا، پہلے تو طولانی خطبہ ہے، ہم عام طور پر مختصر مجالس و محافل ہوتی ہے ہمارے یہاں تو ہم اس خطبے کو پورا بیان نہیں کر سکتے، جبکہ سارا دین رسول اللہ نے اس خطبے کے اندر بیان کی ہے، پہلے سارا دین بیان کی ہے، اسی کے اندر قرآن و اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا ہے، پھر رسول اللہ نے سب سے گواہی لی ہے، سب سے شہادت لی کہ کیا میں آپ کے نفوس پر، آپ کے جانوں پر آپ سے زیادہ حق نہیں رکھتا، جس طرح قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین کے نفوس پر، مومنین کے جانوں پر خود مومنین سے زیادہ رسول اللہ کو حق تصرف حاصل ہے۔ سب نے فرمایا ایک زبان ہو کر بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ حق رکھتے ہیں، آپ کو ولایت حاصل ہے، آپ کو حق تصرف حاصل ہے، آپ کو حاکمیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولاه فهذا علی مولا والمن عاداه والمن والاه وعاد من عادا۔ اگر میں آپ کے جانوں پر حق تصرف رکھتا ہوں آپ سے بھی زیادہ، تو پھر میرے بعد یہ علی آپ کی جانوں پر حق تصرف رکھتا ہے، آپ کی جانوں پر آپ سے بھی زیادہ۔ مختصر یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولایت کو تمام رسالت کے برابر قرار دی ہے۔ اگر آپ نے ولایت کا ابلاغ نہیں کیا تو 23 سالہ رسالت کل عدم ہے، ضائع ہے۔ قرآن کی یہ تاکید اہمیت ولایت پر۔ اب آ جائے قرآن نے کیوں توجہ کرے، قرآن نے اس قدر تاکید کیوں کی کہ اگر یہ ولایت بیان نہ ہو تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا، سارا دین بیان نہیں ہوا۔ اس لیے توجہ کریں، روایت سے ہم مدد لیتے ہیں، صادقین آل محمد سے۔ ہماری کتاب ہے تمام مراجع و مجتہدین جس سے فتویٰ صادر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، تشیع کی بنیادی کتاب وسائل الشیعہ۔ اس کتاب کے پہلے چیپٹر پر اور پہلے باب میں متعدد روایات ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ یہ روایت پہلے بھی بیان کی ہے۔ قرآن کی تاکید اور اب روایات کی تاکید۔ امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، 5۔ اب متعدد روایات میں متعدد الفاظ ہیں۔ بعض روایات میں ہیں وما نودی کما نودی بالولایہ۔ ان 5 ارکان اور ان 5 بنیادوں پر سب سے زیادہ تاکید ولایت کے بارے میں آئی ہے۔ جتنی تاکید ولایت پر کی گئی ہے اتنی تاکید کسی اور کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اور دوسری روایت جو امام پنجم سے منقول ہے، اس روایت میں مولا فرماتے ہیں یجعل فی 4 منہا رخصۃ ولم یجعل فی الولایۃ رخصۃ۔ امام فرماتے ہیں ان 5 بنیادوں میں سے پہلے جو 4 بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، لیکن 5ویں رکن ولایت کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں۔ مفصل روایت ہے۔ مولا فرماتے دیکھو اگر نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ نہ رکھے، واجب نہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان سب کے اندر چھوٹ ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں لیکن ولایت کے بارے میں چاہے کوئی مریض ہو یا صحت مند، چاہے کوئی شخص سفر میں ہو یا حضر میں، بڑا ہو یا چھوٹا، سب کے اوپر ولایت، ہماری ولایت فرض ہے اور لازم ہے۔ ولایت کے معاملے میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں۔ اتنی تاکید، نماز سے بھی زیادہ تاکید، روزے میں سے زیادہ تاکید، حج و خمس سے زیادہ تاکید۔ اب توجہ کریں قرآن کی تاکید، فما بلغتا رسالتا، اگر ولایت کی تبلیغ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث کی تاکید کہ سب سے زیادہ تاکید ولایت کے بارے میں۔ اب یہاں پر آ کر مومنین، علماء اور بعض لوگوں نے ان احادیث کے اندر، وسائل الشیعہ کی ان احادیث کے اندر اس ولایت کا ترجمہ محبت کی ہے، دوستی کی ہے، مغالطہ ہے۔ توجہ کریں، افسوسناک بات ہے۔ یہ جو حدیث غدیر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہاں پر ہم اہل سنت کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں کہ یہاں پر من کنت مولا میں مولا کا معنی، ولایت کا معنی دوستی نہیں، محبت نہیں، بلکہ سرپرستی اور حاکمیت ہے۔ اور یہی مومنین و مسلمین آ کر وسائل الشیعہ کی ان حدیث کے اندر آ کر ولایت کا معنی ترجمہ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جس طرح من کنتم مولا فہذا علی مولا میں ولایت کے معنی سرپرستی ہونے اور حاکمیت ہونے پر ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہے، اسی طرح ان روایات کے اندر ولایت کا معنی سرپرستی اور حاکمیت ہونے پر بھی سینکڑوں دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جو امام نے خود بیان کی ہے دوسری روایات میں کہ جب یہ ولایت کا ستون
کسی معاشرے کے اندر قائم ہو جائے تو نماز بھی قائم ہوتی ہے اور روزہ بھی قائم ہوتا ہے، حج و زکوٰۃ و خمس بھی قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ولایت قائم نہ ہو تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی نماز بھی قائم ہو، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ جہاں پر ولایت قائم نہیں ہے وہاں پر نماز بھی متروک ہے، وہاں پر روزہ کھلے عام کھا رہے ہیں، وہاں پر حج واجب حج انجام نہیں دیتے، وہاں پر کوئی خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ یہ سارے ستون دین کے منہدم ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اصلی ستون ولایت قائم نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے بھی تاکید کی ہے ولایت کے بارے میں کہ اگر آپ نے ولایت کا ابلاغ نہیں کیا تو کچھ بھی ابلاغ نہیں کیا۔ روایات کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تاکید ولایت کے بارے میں ہے۔ اگر ولایت پر کوئی عمل نہ کرے، ولایت کے ستون اگر قائم نہ کرے اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں، تو وہ دین کے باقی بنیادوں کو، باقی ستونوں کو بھی قائم نہیں کر سکتا۔ یہ تاکیدات ہیں قرآن کی اور روایات کی۔ اور مسلمین کی طرف آ جائیں، اب مسلمان اس کو کتنا اہمیت دیتے ہیں ولایت کو؟ کوئی اہمیت نہیں دیتے، بس صرف غدیر خم یا عید غدیر پر یا مجالس وغیرہ میں صرف تذکرہ ہوتا ہے، واہ واہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مومنین کو کہا یہ آخری مطلب ہے ولایت کے بارے میں، مومنین کو حکم ہے کہ آپ ولایت سے تمسک کریں، ولایت سے آپ تمسک کریں۔ اور عید غدیر یہ ورد ہر ایک نے دہرانا ہے، ہر ایک نے دہرانا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے اس ورد کو دہرانا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ تمام حمد اس پروردگار کے لیے جس نے ہم کو ولایت امیر المومنین میں کے پیروکاروں میں سے اور متمسکین میں سے قرار دیا۔ توجہ کریں، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ولایت کے دوست بنو، ولایت کے حامی بنو، ولایت کے پروانے بنو، ولایت کے محب بنو، ولایت کے عاشق بنو، ولایت کے پروانے بنو، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ آپ متمسکین ولایت بنو۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے اظہار برات کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے کیا کیا؟ عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ سے تمسک کیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا پہلے انکار کیا پھر تمسک کیا، پھر اللہ پر ایمان لایا، اس نے عروۃ الوثقیٰ کو، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا اور اس سے تمسک کیا۔ عروۃ الوثقیٰ مضبوط سہارے کو کہا جاتا ہے، مضبوط رسی کو کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے انکار پہلے کیا پھر اللہ پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، جس نے لا پہلے کہا پھر اللہ پر ایمان لایا، اس نے کیا کیا؟ مضبوط سہارے کو، عروۃ الوثقیٰ کو تمسک کیا۔ رسول اللہ سے پوچھا کسی نے، صحابی نے، یا رسول اللہ اس آیت الکرسی کے اندر عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا عروۃ الوثقیٰ سے مراد میرے جانشین و میرے ولی اور میرے چچازاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت مراد ہے۔ جس نے بھی علی کی ولایت کو تمسک کیا، جس نے بھی علی کی ولایت کو اس طرح سے پکڑا جیسے کہ کوئی پہاڑ سے گر رہا ہو اور وہ رسی کو پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ کوئی ڈوب رہا ہے اور ڈوبنے والا اپنی جان بچانے کے لیے رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، جس نے علی کی ولایت کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑا وہ نجات پائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اگلے آیت میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، مومنین اللہ کی ولایت میں ہے، اللہ کی سرپرستی میں ہے۔ جو مومن اللہ کی ولایت میں آتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، ظلمات سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو اللہ کی ولایت چھوڑ دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں،
ان کی ولایت، ان کی سرپرستی طاغوت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور وہ طاغوت ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے، ہر اس حاکم کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں کے اوپر حق کا حاکمیت اللہ کی طرف سے حاصل نہ ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کی ولایت چھوڑ دے وہ کس کے ولایت میں جاتے ہیں؟ طاغوت کی ولایت میں۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت مومنین کو، مسلمین کو نور سے، ہدایت سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ولایت خدا ہے، توجہ کریں، اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت انبیاء کی ولایت ہے، انبیاء کی ولایت اوصیاء و ائمہ اطہار کی ولایت ہے۔ ولایت کی خصوصیت یہ ہے کہ ولایت اپنے پیروکاروں کو ظلمت سے نور کی طرف لاتی ہے، اور مخالفت ولایت کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ فرق ہے ولایت اور غیر ولایت میں۔ اسی وجہ سے توجہ کرے، قرآن نے تاکید کی کہ فما بلغت رسالت، اگر آپ نے ولایت کی تبلیغ نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ امام باقر نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تاکید دین کے بنیادوں میں سے ولایت کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ولایت قائم ہو جائے تو سارا دین قائم ہوگا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولایت متمم دین ہے، ولایت کے ذریعے سے دین کامل ہو گیا ہے، ولایت کے ذریعے سے دین کامل بھی ہوا ہے، اور ولایت کے ذریعے سے دین قائم بھی ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر ولایت ہو وہ اس معاشرے کے اندر دین بھی قائم ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر ولایت نہ ہو وہاں پر دین بھی قائم نہیں ہوتا، چونکہ دین کامل ہوا ہے ولایت کے ذریعے سے، اور دین باقی ہے، اور دین کو قیام حاصل ہے ولایت کے ذریعے سے۔ لہذا حکم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر دین کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ ولایت کے لیے کام کرو، ولایت قائم کرو۔ بس عید غدیر عید ولایت ہے، اور ولایت پر میں نے بتایا کہ قرآن کی تاکیدات، روایات کی تاکیدات بہت زیادہ، لیکن مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان ولایت سب سے زیادہ پھیکی چیز ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ آپ ولایت کو پرچار کرو، غدیر کو مناؤ، غدیر کو دنیا کے سامنے پیش کرو، چونکہ غدیر فراموشی کا نتیجہ کربلا ہے۔ اگر آپ نے غدیر کو بلا دیا تو کربلا جیسا سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد 50 سال بعد نواسۂ رسول کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنا ستم کیسے ہوا؟ رہبر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ولایت اور غدیر کو بلا دیا گیا۔ غدیر فراموشی کا نتیجہ کربلا ہے، اور ماہ ذی الحج کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، غدیر پہلے ہے کربلا، اور عاشوراء و محرم بعد میں ہے۔ غدیر اور محرم میں ارتباط ہے۔ جو غدیر کو احیا کرے وہ اپنے زمانے میں کربلا جیسے دل خراش واقعات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو غدیر کو فراموش کرے وہ ہر زمانے میں اور ہر حال میں اور ہر نسل میں کربلا جیسے دل خراش واقعات کا سامنا کرتے ہیں۔ غدیر اور کربلا میں ارتباط ہے، غدیر فراموشی کا نتیجہ کربلا ہے۔ لہذا رہبر فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ولایت کا پرچار کرو، دنیا کے سامنے ولایت پیش کرو، غدیر پیش کرو، غدیر کی حقیقت دنیا کو سمجھاؤ۔ اور غدیر کی ابلاغ کے لیے، ولایت کی ابلاغ کے لیے بہترین موقع، بہترین فرصت یوم غدیر ہے اور عید غدیر ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو آج کے دن عید غدیر، پروردگار ہم سب کو ولایت کی معرفت نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو حقیقی معنی میں متمسکین ولایت امیر المومنین میں سے قرار فرما۔ پروردگار جب تک زندہ ہے ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ولایت امیر المومنین و محبت امیر المومنین کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔